کریم اما بعد باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ کل وحی کی تفصیلات پرسوں بتائی تھیں، لیکن وحی کا لغوی اصطلاحی معنی اور وحی کی اقسام اور آگے اس کی 7 صورتیں۔ وحی 3 طرح ہی ہے، 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا اور من وراء حجاب اور یرسل رسول۔ وحیا دل میں بات ڈالنا نبی کے، القاء فی الروع، اور من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کلام کیا، اور یرسل رسولہ یا فرشتہ بھیجنا۔ جبرائیل السلام آتے تھے، کبھی سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتے تھے، کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، کبھی اسرافیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے تھے، کبھی اصلی شکل میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار تشریف لائے، 600 پر تھے اور پورا افق بھرا ہوا تھا۔ آج ایک وحی، یہ تو ہے اس میں مصدر، اس کا مصدر ہے ایحاء۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لفظ جو وحی ہے یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، لیکن ایحاء جو ہے مصدر اوحا یوحی ایحاء، یہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، بلکہ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہو۔ اوحا ربک الی النحل، یہاں وحی سے اصطلاحی وحی مراد نہیں ہے، یہاں یہ لقا مراد ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، عجیب بات ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے بعض لوگوں نے ام موسیٰ کو نبی قرار دے دی کہ وہ نبی ہیں، کہ وہ لفظ وحی ان کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن نے کہا الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے مرد بھیجے، عورت نہیں بھیجی، کوئی عورت نبی نہیں۔ جنات میں نبی نہیں بنائے اس لیے کہ ان کو وہم وسوسہ بہت ہوتا ہے، عورتوں کے اندر بھی ناقص العقل ہے، کیسے ان کو نبی بنایا جائے۔ الا رجالا نوحی الیہم، ہم مرد بھیجے۔ تو اوحینا الی ام موسیٰ، یہ ویسے ہی اوحا الی النحل، ان کے دل میں بات ڈال دی اللہ تعالیٰ۔ ان الشیاطین لا یوحون بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، شیاطین ایک دوسرے کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ تو وحی کا جو لفظ ہے یہ غیر نبی استعمال ہے، مجھ پر وحی آتی، استغفر اللہ، لوگ ویسے مذاق میں یہ بہت احتیاط، کفر ہو جاتا ہے۔ اس وحی کا لفظ نبی کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کا مصدر جو ہے اوحا ایحان، یہ غیر نبی جانوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اتنا لفظ رسول جو ہے یہ نبی کے لیے خاص ہے، رسول، لیکن ارسل یرسل ارسالا یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ الْكَافِرِينَ تُعُزُّ مَزَّا، تو کفار کے لیے ارسلنا کہہ دیا، اس کا مطلب نہیں کہ ان کو رسول بنا دیا۔ اس طرح نبی جو ہے لفظ نبی یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، جس کو غیب کی خبر آتی ہے، نبی جو منزل من السماء کلام، جس کو وہ نبی ہے۔ لیکن انبا ینبی انبان، نبا ینبی نبا ینبیو، یہ استعمال ہے من انبا کا حاضہ نبا نے علیم الخبیر۔ تو مصدر جو ان کے ہیں تینوں لفظ کے، وحی، رسول، نبی، ان کا جو مصدر اور فعل ہے وہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ تینوں لفظ ہیں یہ اصطلاحی لفظ ہیں، یہ کسی غیر نبی کے لیے اور غیر پیغمبر کو استعمال نہیں ہوتے۔ یہ بات اہم ہے، بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آیت مبارکہ پیش کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اس آیت کو امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ وحی کے بارے میں اور آیات بھی ہیں، جیسے میں نے پہلے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ وما ینطق عن الہویٰ ان الا وحی یوحیٰ، لیکن یہ آیت مبارکہ کو امام بخاری نے باب الوحی میں کیوں اختیار کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں مفسر لکھا ہے اجمع آیت فی اقسام الوحی، وحی کے اقسام میں سب سے جامع یہ آیت ہے، اس میں پوری نبیوں کی تفصیل بھی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے، یعنی انبیاء السلام پر جو مختلف انداز میں وحی آیا کرتی ہے ان تمام کا بیان اس آیت میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجمع آیت فی اقسام الوحی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو یہاں پر باب الوحی میں لایا ہے۔ اب دوسرا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی گئی اس آیت مبارکہ میں، آپ کی وحی، حالانکہ سب سے پہلے نبی آدم السلام ہے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تقریر یوں فرماتے تھے کہ یہ ترجیح بلا مرجع لازم آتی، جو منطقی اصطلاح ہے، کیونکہ ترجیح کے لیے جو مرجع ہے وہ یا تو سب سے پہلے نبی سے تشبیہ دیتے آدم السلام، یا آخری نبی سے تشبیہ دیتے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بیچ میں نوح علیہ السلام سے تشبیہ دے دی، اوحینا کما اوحینا الی نوح من بعد، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کا جواب کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں انسان چل رہے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے، یہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ختم ہو گئی تھی ساری، کوئی نہیں بچا تھا۔ جب نوح علیہ السلام بچے، ان کے ساتھ 80 آدمی بچے تھے، ان 80 آدمی کو اولاد نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور کنعان تو وہ تو مارا گیا تھا اس کے اندر، تو حام، سام، یافس جو 3 بیٹے تھے ان سے پوری انسانیت پھیلی ہے۔ چین سے لے کر ہندوستان کی جو پٹی ہے یہ سب یافس کی اولاد ہے، اور عرب سے لے کر یورپ کے اوپر امریکہ اور کینیڈا تک کے جو لوگ ہیں یہ جو ہے نا وہ سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو کالے جتنے بھی افریقی ہیں یہ حام کی اولاد ہیں۔ تو چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس طبقے کا جو پہلا پیغمبر تھے وہ نوح علیہ السلام ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ترجیح موجود ہے۔ آدم السلام اور ان کے پہلے کے سب ختم ہو گئے تھے۔ ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کفر پھیلا ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھیلا ہے، اس سے پہلے کفر نہیں تھا۔ آدم السلام آئے، اس کے شیش علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، ان میں کفر نہیں تھا۔ کفر جو پھیلا ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پھیلا ہے۔ جب کفر پھیلا ہے تو جب کفار بھی موجود ہو زمین پر، اس وقت جو پیغمبر آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس میں بشیر اور نذیر کی دونوں صفات ہو، کہ وہ ماننے والوں کے لیے بشارتیں دے اور نہ ماننے والوں کو ڈرائے۔ بشیر اور نذیر، اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبی جو ہے نا، آدم السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس طرح شیس علیہ السلام یہ سب، ادریس علیہ السلام۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے زمانے میں کفر بھی ہوتا ہے، وہ کافروں کو ڈراتا ہے، ایمان والوں کو بشارت۔ بشیر و نذیرہ، تو بشیر اور نذیر کی صفات کے حامل جو تھے اول رسول نوح علیہ السلام تھے۔ اس لیے آپ آخری سپارہ جب پڑھیں گے، اس آخری سپارے میں وہ جو شفاعت کی حدیث ہے جس میں وسلم جا کر شفاعت فرماتے ہیں قیامت کے دن، اس میں نوح علیہ السلام پر لوگ جائیں گے، کہا کہ انت اول مرسلین، آپ پہلے رسول ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، کہا کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ ایتو موسیٰ، کہیں گے ایتو عیسیٰ، یہ سب فرمایا کہ ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں انا لہا، میں شفاعت کہا کرنے کا جو ہے نا حقدار ہوں، میں سفارش کروں، میں اہل ہوں اس کا۔ تو وہاں پر اول مرسل کہا، تو پیغمبر اسلام بھی رسول ہے، اور پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ لہٰذا ان کے ساتھ تشبیہ اس سے پہلے تشبیہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ بشیر و نذیرہ ہیں۔ اللہ بشیر و نذیرہ، ہم نے آپ کو بشیر نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں، اور نذیر ان کو ڈراتے۔ دادا آپ کے بارے میں قرآن قوم فانذر ربک کا قول، چل اٹھیے ڈرائیے، کیونکہ سب کافر تھے، آپ ڈرائیے، بشیر و نذیر۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح نوح السلام کے مقابلے پر سب تباہ ہو گئے، اور
کفر بھی ہی نہیں رہا. اس طرح ایک وقت آئے گا کہ آپ وہاں پر یہ جو کفار ہے بھی سب ختم ہو جائیں. چنانچہ ایک وقت آیا کہ جزیرہ عرب سے کفر ختم ہو. اخرج اليہود والمشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے ان کو نکال دو. یہ بہت اہم وجہ ہے، یاد رکھو ان وجوہات میں، کہ بشیر اور نذیر کی صفات کے حامل جو سب سے پہلا نبی ہے، وہ رسول جو ہے وہ کون ہے؟ اس لیے 5 اولو العظم پیغمبر 5 ہیں، جن میں سب سے پہلے اولو العظم پیغمبر نوح علیہ السلام، کما صبر اولو العظم من الرسل، کما صبر اولو العظم من الرسل، پہلے وہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جناب وہ حضرت ابراہیم السلام ہے. اور آپ کو پتا ہے ابراہیم السلام کفر کے ساتھ کیسے ٹکرا گئے، اکیلے ٹکرا گئے، آگ تک میں کود گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے، کیسے آپ نے اپنوں اور غیروں سے کیسے تکلیف اٹھائیں، فرعون سے. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کے پیچھے کوئی یہودی لگ گئے. اس کے بعد آپ علیہ السلام ہیں، جو مشرکین کے ساتھ جن کا ایک بہت طویل و عریض مقابلہ رہا. یہ تو 5 اولو العظم پیغمبر ہیں. اور عجیب بات ہے کہ 5 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا تعلق بھی رکھتے ہیں. 2 باپ ہیں، 2 بیٹے ہیں. نوح علیہ السلام بھی باپ ہے، ابراہیم السلام بھی باپ ہے. نوح علیہ السلام تو باپ ہیں، ابو ثانی نے کہا جاتا. اور ابراہیم السلام فرمایا، کیونکہ ابراہیم السلام سے براہ راست ان کے اولاد میں کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ مسجد تو بنا دی، گھر بنا دیا، امام چاہیے، اب ایک رسول بھیج دیجیے. اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی والدہ تھی آسیہ علیہ السلام. تو آسیہ جو ہے قیامت کے دن ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کا نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، تو وہ بھی بیٹے ہو گئے. تو 2 اولو العظم پیغمبر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باپ اور 2 بیٹے. اسی طرح 4 صحابہ میں بھی یہی نسبت ہے، 2 باپ کی نسبت رکھتے ہیں، 2 بیٹے، 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں. 4 صحابہ. بڑی عجیب تشبیہ، عجیب تشبیہ ہے. اور ان کی طبیعتیں بھی ملتی جلتی ہیں. ابراہیم السلام کی طبیعت سیدنا صدیق اکبر ابراہیم السلام کی طبیعت پر تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بس کاٹ دو، بس ختم. دانی دانی اور اختعون کا ہو، اجازت دیجیے بس کر کاٹ دو اس کے. اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں قتل ہو جاؤں گا لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے انہوں نے صبر، شجاعت. تو بہرحال حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات فرمائی، وہ بڑی خوبصورت بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا عالم جو ایک انسان کی طرح ہے، پورا عالم آدم السلام سے لے کر قیامت تک. انسان پر 3 دور آتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا. تو انسانیت کی بچپن آدم السلام سے لے کر نوح السلام زمانہ ایک بچپن کا زمانہ ہے. اور بچے کو کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے، رہنے سہنے کے آداب سکھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا کلمہ وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، صورتیں یاد کراتا ہے. تو آدم السلام کے زمانے میں، ادریس السلام کے زمانے میں، شیس السلام کے زمانے میں انسانوں کو کھانے پینے، رہنے سہنے، کھیتی باڑی کرنے، ان کے طریقے بتایا جاتے تھے. اس لیے جتنی حرفتیں دنیا میں، حرفت اور پیشے، یہ سب نبیوں نے بتایا. نبیوں نے بتایا یہ ایسے کرنا، کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. اس سے پہلے نہیں تھے، لوگ جانتے نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے استعمال کرنا. آدم السلام نے کھیتی باڑی سب سے پہلے کی. تب کھیتی باڑی کرنے والے بابا آدم کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رہا. ان کا اللہ نے دانے بھیجے کہ زمین میں وہی گندم بھیج دی جس گندم کے لیے نکلے. اب اس کو زمین میں اس طرح ہل چلاؤ اور اسی طریقے پر دال ڈالو، ہو گیا، اب اس کو کاٹو، اب اس کو پیسو. اماں ہوا کو روٹی سکھائی، آگ جلاؤ تو روٹی پکا، یہ سارے نظام. تو اس زمانے میں تھوڑی بہت عبادت ہوتی تھی. ایک نماز کا ذکر آتا ہے، ایک آدھی نماز پڑھ لیتے تھے، بس سارا دن
یہی کام سیکھا جاتا تھا کہ دنیا کو آباد کیسے کرنا. لیکن اگر انسان نہ آتا، دنیا کا حسن، خوبصورتی اور اللہ کی نعمتیں سامنے نہ آتی. جنوں کو تو ضرورت نہیں تھی، ان کو بلڈنگوں کی تھوڑی ضرورت تھی. ہمیں ضرورت تھی کیسے زمینیں برابر کر، کیسے خوبصورت بلڈنگیں بنائی جا رہی. یہ سب زمین کی نعمتیں باہر آ رہی. کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے کھیتیاں، کیسے کیسے لباس، کیسی کیسی چیزیں. سبحان اللہ. اس لیے انسان کو بھیجا گیا کہ دنیا کی نعمتوں کو کما حق کو استعمال کر کے میرا شکر ادا کرنے والی مخلوق انسان ہے. اس لیے جو پیٹ لگایا ہے، یہ پیٹ بڑی کام کی چیز. پیٹ نہ ہوتا، ہمیں کمائی کی فکر نہ ہوتی. کمائی کی فکر نہ ہوتی تو حسن کیسے سامنے آئے؟ چاہے وہ کمانے کے لیے کر رہا ہے لیکن دنیا کو حسین اور خوبصورت بنا رہا ہے. تو اس زمانے، یہ پورا زمانہ اس کا ہے. اب نوح علیہ السلام سے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جوانی کا زمانہ ہے. جب جوان ہوتا ہے اس کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اس پر سختی کی جاتی ہے، اس کی غلطیوں پر اس کی ٹھکائی ہوتی ہے. لہذا نوح علیہ السلام پہلے رسول بن کر آئے، ان پر عبادات آئیں، نہیں عمل کیا، قوم نے تباہ و برباد کر دیا. اس طرح اس کے بعد جتنے بھی آتے چلے گئے، قوم صالح، قوم یوساب، قوم فرعون، سارے چلتے. پھر ابراہیم السلام کے زمانے سے انسانیت کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے. انسان بوڑھا ہونا شروع ہو گیا. انسانیت کا بڑھاپا ہے ابراہیم السلام سے. لہذا جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو عبادات تو دی جاتی ہے لیکن تخفیف کر دی جاتی ہے اس کو. اس لیے ابراہیم السلام کے زمانے کے بعد ہی بڑے بڑے فلاسفر آئے. کیونکہ بوڑھا فلاسفر ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی اونچی ہوتی ہے، وہ کام تو کم کرتا ہے لیکن سوچ بچار بہت ہوتی ہے. اس لیے بابوں کے بغیر جوان کچھ نہیں کر سکتے. بابے کا مشورہ ضروری ہے ورنہ کچھ بھی نہیں کرے. اس لیے ایک بارات گئی، انہوں نے کہا کہ بابا نہیں لے کے آنا اور آ جاؤ. انہوں نے جوان نے کہا جی بابا جی تمہاری کیا ضرورت. سارے بابے روک دیے اور کہا تمہیں نہیں پتا پھنس جاؤ گے، تمہیں چھوری موری نہیں مل رہی، ہمیں ساتھ لے کے. پھر ایک بابے کو لے کے جو بابا واپس سے آنا تھا کھیت میں چھپا دیا. وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر ایک کو ایک بکرا کھانا پڑے گا تب لڑکی دیں گے، نہیں تو جاؤ. اب پریشان ہو گئے، بھائی ایک بکرا کون کھائے گا؟ آدھا کلو 1 کلو گوشت کھا لیتا ہے. تو انہوں نے کہا بابے کے پاس بندہ بھیجا، اگر کا پرواہ نہیں کرو، ہر ایک کے سامنے ایک نہ رکھنے دینا. جب جو ہی ایک آئے اس کا تیا پانچا کر دینا، پھر دوسرا بکرا لے آئے، پھر تیسرا لے آئے. کیونکہ جب زیادہ چیز کھانے کے سامنے آئے تو انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے، اور جب تھوڑی ہو تو سب لقمہ لقمہ آتا ہے، پھر بہ جاتے ہیں اگلے دن انتظار. اب انہوں نے کہا جی ہماری بھی شرط ہے، ٹھیک ہے 100 بندے 100 بکرے کھائیں گے لیکن ایک ایک کر کے لے کے آؤ. اب ایک بکرا آیا تو تیا پانچا کر دیا، بوٹی بوٹی آتا ہی. اب بیٹھے، پھر دوسرا آ گیا. 5-10 بکرے جب ایسے غرق ہو گئے، انہوں نے کہا تھوڑے نال کو بابا ہے. یہ مشورہ کسی سیانے کا ہے، ورنہ ایک بکرا صاحب رکھ رہے تو چند بوٹی کے بعد بندہ پیٹ بھر جاتا ہے. جیسے گرم گرم روٹیاں پک کے آئے تو اتنی کھا جاتے ہو ختم ہی نہیں ہوتی. آتی سب نے دیا پانچا کر لیا، کھا کے بہ گئے، لے آؤ بھی اگلی روٹی. ضرور ہے اکٹھی آ جائیں تو کھانا مشکل. انہوں نے کہا بابا تو لے آؤ. کہ چلو ان بابا جی نے بھی لے آؤ. خیر چھوری دے دی. تو ابراہیم السلام کے زمانے کے بعد کا زمانہ یہ بڑھاپے کی انسانیت، اور یہ جو زمانہ وسلم کا اور بھی بڑھاپا. اسلام نے فرمایا میرا زمانہ عصر سے مغرب ہے، بس اتنا سا زمانہ. لہذا ہمارے اعمال میں بالکل تخفیف ہے، تھوڑا سا عمل کر لو اور چھوٹے چھوٹے اعمال دے دی اور بڑے بڑے اجر اس پر وعدہ کر. لیکن احکام ہے، جس طرح نوح السلام کے زمانے میں احکام اترے، وہی احکام اسی طرح ہے، لیکن بس اس میں تخفیف ہے، معافی ہے. پہلے گناہ کرتے تھے، رات کو لکھا جاتا تھا دروازے پر، خود لکھا فلاں نے آج رات یہ گناہ کیا ہے. کپڑے میں وہ کپڑے گواہی دیتے تھے، چلتے پھرتے بولتے تھے اس بندے نے گناہ کیا ہے. لیکن یہ آئے، یہ امت آئی، اللہ نے ستاری کا معاملہ کر دیا، چھپا نہیں سکتے. مالا طاقت نہ جواب نہ ہم میں طاقت ہو.
جس طرح ان پر سختیاں جیسے نہ ہو، کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، پیشاب اگر لگ جاتا تو دھونے کی اجازت نہیں تھی، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا کینچی سے. اس لیے اسر اور اغلال، قرآن نے کہا اسر اور اغلال، بوجھ، گلے کے طوق، اتنی سختیاں تھیں. دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی سختیوں پر قومیں تباہ کرتی ہیں، اور یہاں اس سے زیادہ بھی کر رہے ہیں تو فرصت چل رہی، معافی چل رہی. اس لیے حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے، چونکہ یہ بھی احکام کا زمانہ ہے، بس تخفیف ہے، اور نوح السلام کا زمانہ بھی احکام کا زمانہ تھا، اس لیے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی. یہ تو اس آیت مبارکہ میں تشبیہ کا بیان ہے. اس آیت میں نوح علیہ السلام سے کیوں تشبیہ دی؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اب آگے وحی کی احادیث آ رہی ہے، 6 حدیثیں امام بخاری نے یہاں پر نقل کی. 6 حدیث میں پہلے انما الاعمال بالنیات کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، اور دوسری سلسلۃ الجرس کی ہے، گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی آتی تھی. تیسری غار حرا والی روایت ہے جو بد الوحی کی بالکل جو حدیث ہے، جس میں اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوں. اور چوتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لا تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمع قرآن، جلدی نہ کریں، ہم خود آپ کے سینے میں جمع کر دیں. 5ویں روایت رمضان کی، ایک رمضان میں آپ دور فرماتے تھے قرآن مجید کا. اور 6ٹھی روایت ہرقل کی روایت ہے، جس میں انہوں نے نبی کی علامات بیان کی کہ نبی کیسا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سلم ہے یہ اللہ کے نبی، ان میں وہ علامات پائی جاتی ہیں جو دلائل نبوت اس کو کہتے ہیں. یہ 6 روایات ہیں. اور اس آیت مبارکہ کا ان روایات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آپ پر بھی ویسے وحی آئی جیسے اور نبیوں پر آئی. یہ جو نبی آ رہی ہیں، وحی کی اقسام آ رہی ہیں، اس طرح آپ پر بھی وحی آئی. جیسے فرمایا ما کنت بدعا من الرسول، کو میں نیا رسول نہیں ہوں کہ میں ابھی آیا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول ہے، ان پر بھی وحی آئی. یہودیوں کا اصرار تھا، جو مشرکین بھی یہ کہتے تھے، جو یہودیوں سے پوچھ کر کہ جی اکٹھی کتاب نازل ہو، اکٹھی کتاب نازل ہو. انہوں نے کہا ایسا ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوا پہلے نبیوں میں، سب پر اس طرح کتابیں نازل تو نہیں، ایسی کتابیں نازل نہیں ہوئی سب پر ایسی کتاب نازل ہو جائے. تو لہذا جس طرح پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف انداز میں وحی آئی، اسی طرح مجھ پر بھی وحی آتی ہے. لہذا میری وحی ان نبیوں کی وحی سے مشابہت مماثلت رکھتی ہے. تو لہذا ما کنت بدعا من الرسول، کو میں نیا رسول نہیں ہوں. باقی تم کہتے ہو جی کتاب ہی نازل ہو، تو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تو ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ان پر تو کتاب نازل ہوئی تھی، ان پر تو آسمان سے آ کر صدقہ جلاتا تھا. پھر انہوں نے تم نے ان کو کون سا مانا؟ ان کا بھی تم نے انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے، ان کا تم نے انکار کیا. لہذا ان احادیث مبارکہ کی شاید سے بالکل مشابہت واضح ہے کہ آپ پر ویسے وحی آئی جیسے پہلے پیغمبر پر وحی آئی. اب پہلی روایت لائیں حدثنا الحمیدی، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع الوقاص الليثي يقول سمعت الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امر ينفع فهجرته الى ما هاجر اليه. یاد رکھو حدثنا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مرفوع پڑھا جاتا ہے. حدثنا ہمیں بیان کیا، اس نے حمیدی نے. جب نہ آئے تو دلیل ہے کہ پوری جماعت میں بیٹھ کر سنا ہے، اور نہیں آئے تو مطلب کہ اکیلے میں سنا ہے. حدثنی یعنی مجھے اکیلے کوئی بات پڑھائی. حدثنا حدثنی، اخبرنا اخبرنی. اخبرنا یعنی ہم پوری کلاس تھے، اس وقت استاد نے ہمیں خبر دی. اخبرنی میں اکیلا تھا، تو مجھے یہ فرق ہے. اور یہ کبھی پورا حدثنا لیکن ثنا لکھا ہوتا ہے، ثنا، یا صرف نا بھی لکھا ہوتا ہے، نا. اگر نا وہ اصل میں قال حدثنا پڑھنا ہوتا ہے.
اور الف نون سے اگر آئے تو انا نہیں پڑھنا، بلکہ وہ اخبرنا کا مخفف ہے. الف نون کے ساتھ آئے گا تو اخبرنا، اور سے نون الف آئے تو حدثنا. اس سے پہلے قالا نکالے، قال انہوں نے کہا حدثنا. حمیدی یہ سب فاعل پڑھے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ جو ابن لفظ آتا ہے، یحیی بن سعید، یحیی بن، ابن کی کا اعراب وہی ہوگا جو پہلے لفظ کا ہوگا. اگر یحییٰ مرفوع ہے تو ابن کا نون بھی مرفوع ہوگا کیونکہ صفت ہے. لیکن ابن کے بعد جو آئے گا وہ مجرور ہوگا مضاف الیہ کی وجہ سے، یحییٰ بن سعید. اور آگے انصاری جو ہے یہ لقب ہوتا ہے پہلے والے بندے کا، لہذا پہلے والے بندے کا اعراب اس لقب پر ہوگا. یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ طریقہ کار ہے پڑھنے کا. تو آپ ابھی شروع کر رہے ہیں تو پہلے جو کتابیں پر اس میں سند نہیں ہوتی، یہاں سند ہے. تو حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، انصاری یحییٰ کا لقب ہے، جو یحییٰ کا اعراب ہے اس کا ہے. اور ابن کا اعراب میں ابن کا اعراب وہ ہوگا جو پہلے لفظ کا ہوگا. اگر پہلا منصوب ہے تو منصوب پڑے گی، جیسے آگے آ رہا ہے. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم، ابراہیم جو غیر منصرف ہے فتح پڑھ رہے ابراہیم التیمیو، انو سمیا القمتا، یہ دیکھو یہ منصوب ہے، انہوں نے سنا القمت بن وقاسم اللیثیہ. اب نون پر ہم نے فتح پڑھا ہے کیونکہ القمہ منصوب ہے، اور لیسی بھی منصوب پڑھا ہے کیونکہ لقب پہلے بل لفظ کے تابع ہوتا ہے. سمعت وہ خطاب. یہ پہلی روایت امام بخاری حمیدی سے. یاد رکھو حمیدی مکہ شریف میں پہلے استاد ہیں. امام بخاری جو ہے جب یہاں 18 سال کی عمر ہو گئی تھی، بلکہ اس سے پہلے اپنے والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، تو پھر 6 سال وہاں رہے. تو حمیدی ان کے استاد ہیں. حمیدی وہاں پر عبداللہ ابن زبیر افقہ قریش لکھا ہے کہ قریش کے سب سے بڑے فقیہ تھے. پہلی روایت قریشی سے لائے اور مکی سے لائے. قریشی سے لے کے قریشی وسلم کے قوم اور قبیلہ ہے، اور مکی سے لایا ہے کیونکہ وحی کی ابتدا مکہ میں ہوئی، اس لیے وحی کی پہلی روایت بھی مکی سے لائے. حمیدی عبداللہ ابن زبیر القریشی، عبداللہ زبیر نام ہے، حمیدی ان کا لقب ہے. بلکہ حمیدی میں بھی لکھا ہے کہ حمیدی حمد سے لیا ہے. ابتدا میں ایسا استاد ہے جس کے نام میں مادہ حمد ہو، تو مکی بھی ہے، قریشی بھی ہے، مادہ حمد بھی ہے. اور افقہ قریشی میں بہت بڑے عالم اور پہلے استاد ہیں گویا کہ باہر جو ہجرت کر کے، یعنی باہر جو پڑھنے گئے ان میں پہلے استاد جو ہے یہ حمیدی ہیں. اور ان کا آخری استاد جو ہے وہ مصری ہے، احمد بن بکا. احمد جو ہے ان کا ہے جو وہاں پر آخری روایت اس سے لے کر آیا. اب انشاءاللہ ختم بخاری ہوگا تو اس کے اندر ان کی روایت ہے، وہ سب سے آخری استاد ہے. یہ جو روایت ہے یہ متفرد روایت ہے. غریب کہتے ہیں کہ جس کے راوی تابعی یا تبع تابعی تک ایک ایک ہوتا ہے، اس روایت کو غریب کہتے ہیں. متفرد بھی کہتے ہیں، فرد بھی کہتے ہیں، کئی نام ہیں. اس لیے غریب یہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ وہ کمزور روایت ہے. کہتے دیکھو جی غریب لکھا ہے، یہ غریب وہ دوسرا غریب بھی نہیں ہے مانگنے والا. ویسے بھی غریب عربی زبان میں اس غریب کو نہیں کہتے، اس کو تو فقیر کہتے ہیں. غریب کہتے ہیں اجنبی، غریب اجنبی. تو یہاں غریب سے مراد اصطلاحی معنی میں اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے حاتم الخطاب ہیں، صرف صحابہ اکرام میں. ان سے سننے والے القمۃ وقاص اللیثی تابعی ہیں. ان سے سننے والے ابراہیم تیمی اکیلے، اس سے سننے والے سعید انصاری ہیں. بس یہ اسے سننے والے سفیان، پھر سفیان سے یعنی سعید انصاری سے 700 راوی تقریباً اس روایت کے 700 راوی ہیں. تو صحابی بھی اکیلے ہیں، تابعی بھی، طبع تابعی بھی، پھر اگلا طبع تابعی، وہ بھی سب طبع تابعی لوگ ہیں. تابعی اور طبع تابعی لوگ ہیں، سب تابعی لوگ ہیں.
ان سے آگے یہی سعید انصاری سے پھر آگے بہت سے. تو یہ حدیث غریب ہے، اور عجیب بات ہے پہلی روایت بھی غریب اور آخری بھی غریب ہے جو لایا ہے، دونوں روایتیں غریب ہیں. زیادہ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، سند صحیح ہونی چاہیے. یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں جو سند کے اندر جو راوی ہیں. المنبر، ممبر پر سنا سمیت سن الخور انما الاعمال بالنیات کے اعمال کو نیت پر. یہ روایت ہے بڑی مشہور روایت ہے، اخلاص والی روایت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو انما الاعمال بالنیات کی یہاں حدیث لائے ہیں یا دوسری روایتیں ہیں، یہاں ایک بہت اہم اشکال ہے کہ باب ہے بد الوحی کا، اور بد الوحی کی صرف ایک حدیث ہے 6 میں سے، وہ اما عائشہ والی غار حرا والی، باقی نہیں ہے. یہ ویسے نیت کے بارے میں، اس میں وحی کا بیان ہی نہیں. دوسری سلسل جرس کے بارے میں، تیسری وہ جلدی جلدی پڑھتے تھے اس کے بارے میں، ایک رمضان کے بارے میں، اور ایک ہرقل کی. ایک روایت اصل جو ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھے، اور میں نے بتایا تھا کہ ترجمۃ الباب سے روایات کا مطابقت کرنا یہ اہم فن ہے بخاری. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو لمبی چوڑی بس 2 تقریریں کروں گا اس میں. ایک ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ جن کا حاشیہ ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا باب کیف کان بد الوحی، کہتے بد الوحی یہ اضافت بیانیہ ہے. اضافت بیانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مضاف الیہ بیان ہوتا ہے مضاف کا. مضاف الیہ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ سورت جس کو بقرہ کہتے ہیں، یعنی بقرہ اس کو، وہ سورۃ البقرہ مطلب نہیں کہ بقرہ کی سورت، اللہ ترجمہ تو ہے بقرہ کی سورت نہیں، وہ سورت جس کو کیا کہتے ہیں بقرہ. سورۃ الناس وہ سورت جو کیا تو ناس اور بقرہ جو ہے وہ سورت کا بیان ہے. یہ جو کون سورت بقرہ. تو کہتے ہیں اصل لفظ ہے کیف کان بدن. کیا لفظ ہے بدن. ابتدا کیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوال یہ ہے. اور وہی جو کہ وہی ہے، جو کہ وہی سے ہوئی. تو امام حضرت ابو سندھی فرماتے ہیں آپ سے اگر کوئی پوچھے یار آپ مولوی کیسے بنے، آپ سے کو پوچھے آپ مولوی کیسے بنے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے جی دورہ حدیث کرنے بن گئے. نہیں کہا جی میں جو تھا میں اسکول پڑھتا تھا، ادھر پڑھتا تھا، پھر مجھے میرے چاچے نے کیا مدرسے میں پڑھو، وہ جامع العلوم میں لے گیا اور میں داخل ہو گیا، میں نے اولیٰ پڑھا، پھر ثانیہ پڑھا، وفاق کا امتحان دیا. 8 سال کی سرگزشت بیان کریں گے مولویت کے لیے، ضروری کہ دورہ بیان کریں گے. بولو صحیح ہے غلط ہے. تو ابو الحسن سندھی فرماتے کیف کان بد النبوہ کہ رسول اللہ کی نبوت کی ابتدائی حالات کیا تھے، اول وحی جو کہ وحی سے شروع ہوئی. تو اس میں آپ کے سارے حالات کو بیان کرنا پڑے گا، آپ کے کہ کیسے آیا، کیسے وحی آتی تھی، کیسے کیسے حالات آپ کے اوپر آئے، کیسے جو ہے وہ کیا، کیسے ہرقل بادشاہ تک آپ کے خط پہنچے اور اس نے وہاں پر آپ کی تائید کی. یہ ساری جو نبوت کی حالات کو، تو اس میں ابتدا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن الف سے شروع کرنا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو ابتدا جو ہوئی اور آپ نے کام شروع کیا تو ان کے ابتدائی حالات میں بہت سی چیزیں آپ بیان کریں. ہر چیز درست رہا ہے. یہ مدرسہ کیسے شروع ہوا، اور گئے جی بس جی استاد نے پڑھائی شروع کر دی، مدرسے شروع ہو گئے. نہیں جی فلاں آئے اس کو بلایا، یہ کیا، یوں تھا وہ تھا، کرتے 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 80 سال کی سرگزشت آ جائے گی اس میں. تو ابو الحسن سندھی فرماتے کیف کان بد النبوہ، نبوت کی ابتدائی حالات کیا تھے، اول وحی جو کہ وحی سے شروع ہوئی تھی. اب اس میں آپ کو جملہ حالات بتلانے ہوں گے، زیادہ وحی کی ساری اقسام اس میں آ جائیں گی اور وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی اچھی تقریر ہے جو ابو سندھی رحمہ اللہ نے فرمائی، اس سے ساری حدیثیں مطابقت پکڑ لیتی ہیں. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. انہیں بڑی تفکر کی عادت تھی، غور و فکر کر کے باتیں نکالتے تھے. وہ فرمایا کہ وحی جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، اور اس کا مصدر ہے ایحاء، اوحا یوحی ایحاء. مصدر اور مصدر ایحاء ہے
اور وہی اس میں مصدر ہے. اور جو مصدر ہوتا ہے وہ 4 معنی میں آتا ہے. مصدر بمانے اس میں فاعل، کبھی مصدر میں فاعل کا معنی ہوتا ہے تو ایحاء بمانے موحی، ایحاء بمانے، اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے ایحاء بمانے موحا الیہ، جس میں وہی آتی. کبھی ظرف زمان کے بارے میں ہوتا ہے ایحاء بمانے ظرف زمان، کبھی ظرف مکان کے بارے میں ہوتا ہے ایحاء بمانے ظرف مکان. اب ایحاء کے اب 5 چیزوں، ایک تو وحی، نفس وحی، ایک تو نفس وحی کہ وہی جس کی جو ساری چیزیں میں نے بتائیں وہی یہ ہے یہ ہے، اتنی اقسام ہیں. ایک تو نفس وحی، ایک ایحاء بمانے موحی کہ لانے والا بھیجنے والا کون تھا، وہی بھیجنے والا. تو وہ 2 تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تھی موحی حقیقی، اور ایک جبریل السلام تھے جو موحی مجازی. موحا الیہ، ایحاء مانے موحی کس کے پر بھیجی گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجی گئی. ایحاء بمانے ظرف مکان، کہاں آئی؟ غار حرا میں آئی، مکہ میں آئی. ایحاء بمانے ظرف زمان، کب آئی؟ رمضان کے مہینے میں آئی. کب آئی؟ 5 چیزیں ہو گئی، ایک نفس وحی، ایک ایحاء بمانے موحی، ایک ایحاء بمانے موحا الیہ، ایک ایحاء بمانے ظرف مکان، ایک ایحاء بمانے ظرف زمان. تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے ان 6 حدیثوں میں اگر غور کریں گے تو کہیں رسول اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسی صفات کے حامل تھے. کہیں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جو وہی بھیجنے والے ہیں. کہیں مکہ شریف کا بیان آ رہا ہے، غار حرا کا بیان آ رہا ہے. کہیں پر جب رمضان کا بیان آ رہا ہے، اور کہیں پر نفس وحی کا بیان ہے، سلسل جرس کی شکل میں آتی تھی، کبھی انسانی شکل میں آتی تھی. تو فرمایا اس طریقے پر ساری کی ساری روایات باب بدل وحی کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، کسی نے اس طرح نہیں لکھی، بہت قیمتی بات ہے. اس کے قریب باتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، حضرت شیخ الہند نے خاص طور پر، لیکن اس طرح منظم کر کے مدلل اور منظم بالکل ٹھیک ہے. مصدری معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مصدری معنی کبھی فاعل کا ہوتا ہے، کبھی مفعول کا ہوتا ہے، آپ صرف نحو میں پڑھنے جاتے ہیں. کبھی زمان کا معنی ہوتا ہے، کبھی مکان کا معنی ہوتا ہے. لہذا اس طریقے پر یہ ساری کی ساری روایات باب البدل ہوئی. تو یہ 2 تقریریں سب سے اہم ہیں. ایک تو علامہ سندھی کی کہ بدء النبوہ، نبوت کی ابتدائی حالات کیا تھے جو کہ وہی سے شروع ہوئے، ان میں سب کا بیان ہے. یہاں تک کہ وہ سن 6 ہجری کو جو خط ہرقل کو لکھا وہ بھی آ جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ وحی کا بیان ہے، موحی کا بیان ہے، موحا الیہ کا بیان ہے، زمانے وحی کا بیان ہے، مکان وحی کا بیان. لیکن پھر اور بھی ہر حدیث کی اور بھی بدل وحی کے ساتھ مناسبت ہر موقع کے موقع پر ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بیان ہو جائے گی.